ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ناظرین، خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جسے انسانیت کی معراج کہا جاتا ہے، اور اس جذبے سے سرشار لوگ اپنی زندگی انسانیت کی خدمت میں وقف کر دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو سوشل ورک ہے وہ سماجی مسائل کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانا ہے۔ اور آج ہم خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ایک ایسے ہی نوجوان کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے جو کئی سالوں سے معاشرے کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر کے فروغ کے لیے بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نوجوانوں میں لٹریچر اور کتاب بینی کا شوق بڑھانے کے لیے مختلف سیمینارز کا اہتمام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ سب کیسے اور کب سے کر رہے ہیں یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت نعمان محمود موجود ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ نعمان، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ، جی بہت شکریہ، آئی ایم فائن، تھینک یو۔ نعمان، جس طرح میں نے بات کی کہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور دوسرا زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا جو ہے انتظام بھی آپ نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو پہلے تو اس کمیٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کسی بھی علاقے میں زکوٰۃ و عشر کمیٹی ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر لاہور نیوز کا۔ دیکھیں، جو علاقائی سطح پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو کموڈیٹ کرنا، فائنینشیل سپورٹ ہے اس میں اور اسکالرشپ ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر ان کی جو ہے ایک تو پہلے جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ یہ پیور ڈیزرونگ لوگ ہی ہیں اور ان میں سے کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہے۔ تو یہ پہلے جانچ پڑتال ایک ہمارا جو نمائندہ ہوتا ہے اسے ہم انسپیکٹر کہتے ہیں، وہ ہم تک جو ہے وہ موصول کرواتا ہے وہ ان کی درخواستیں بھی اور سارا، پھر ہم اس کو اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں۔ جب ہمارے پیرامیٹرز کے مطابق، انسٹرکشنز کے مطابق وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اس پیرن میں یا اس دائرہ کار میں جو ہے وہ شامل ہے، تو اس صورت میں جو ہے ہم لوگ جو ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں اس علاقائی سطح پہ، اور یہ 11 ہیں ان لوگوں کی تعداد ٹوٹل علاقے کی مناسب سے۔ ہر یونین کونسل کا علیحدہ چیئرمین مقرر کیا جاتا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ویریفیکیشن پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کتنا کہ جو ہمیں درخواست موصول ہو رہی ہے وہ سائل جو ہے وہ ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ اس کے لیے اس کی ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہمیں درکار ہوتی ہے۔ اس میں 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ ایک اس میں یعنی کہ جو ویڈو ہے، ایک تو اس کی کیٹیگری ہے، ایک یتیم ہے، اور ایک جو انتہائی غریب ہے، جو انتہائی ڈیزرونگ جو زون کے اندر آتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ کیٹیگریز، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسیبل ہے، اس کا ڈسیبلٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ درکار ہوتا ہے ہمیں۔ اور دوسرا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس، کمیٹی کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے وہ کہ کتنی رقم تک وہ جاری کر سکتے ہیں؟ جی، وہ ہماری کمیٹی کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ہم ان کو جو ہے 9,000 روپیہ پر منتھلی جو ہے ہم انہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ان میں خواتین موسٹلی ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خواتین ہر شعبہ زندگی میں تیزی سے جو ہے وہ ترقی کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان کو سلائی مشینز اور اس طرح کی چیزیں بھی، اور جہیز فنڈ بھی اس میں ہم جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے بچہ یا بچے کی شادی کے سلسلے میں جو ہے نا جو آج کل ریکوائرمنٹس ہے اس کو سر انجام دے سکے، اس کو پورا کر سکے۔ تو کیا عام شہری بھی اس زکوٰۃ و عشر کے جو فنڈز ہیں اس میں اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں؟ جو یعنی کہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جی بالکل، وہ ہمارے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اس طرح خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے اور کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جیسے حال ہی نے کہا تھا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا، یہ مولانا الطاف حسین حالی کے خوبصورت اشعار ہے۔ تو آپ کب سے اس چیز میں آئے اور آپ نے کب سے یہ خدمت خلق جو ہے یہ شروع کیا؟ جی دیکھیں، جذبہ جو ہے وہ شروع سے ہی تھا۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہو اور آپ کو نکھارنے والا مل جائے، جیسے پنجابی سے کہتے ہیں مرشد بن راہ نہیں ملتا، تو آپ کو جب تک کوئی نکھارنے والا مل جائے، آپ کی صلاحیتوں کو جو ہے بروئے کار لانے والا مل جائے، تو مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے جو میرے مینٹورز ہیں، جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بہت زیادہ نکھارا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اندر شروع سے ہی جذبہ تھا اردو لٹریچر کو پڑھنے کا، اور اس کو جو ہے آپ شعری اصطلاحات جو ہے وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، جس کی طرف میں نے پھر وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی شاعری لکھی، وہ بھی میں نے پریزنٹ کی، جو مختلف میگزینز اور مختلف جو رسائل اور جرائد اردو میں کہتے ہیں کہ اس میں بھی پبلش ہوئی، تو وہ بھی میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سناؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف NGOs کے ساتھ بھی کام کیا۔ اس کا مجھے یہ سلسلہ ہوا کہ میں 2012 میں پارٹی ہاؤس کا بھی ممبر ہوا، وہاں پہ
ہم لوگ جو ہے یوتھ کو موبلائز کرتے ہیں کہ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے اس سے اجاگر ہم ان کو کریں، اور جو ہمارے شعراء کرام ہیں جیسے ناصر کاظمی ہیں، حبیب جالب صاحب ہیں، انہوں نے جو میسیج ہمیں دیا سوسائٹی کو کہ آپ حق اور سچ کے لیے جو ہے وہ تا دم آخر جو ہے وہ ڈٹے رہیں، اس سے بالکل کنارہ نہ کریں. تو ہم اویئرنیس، شعوری آگاہی کے اوپر جو ہے پاک ٹی ہاؤس میں ہر ہفتے کو ہم اجلاس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں بڑے بڑے شاعر حضرات، جس میں نامور شاعر امجد اسلام امجد صاحب، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب جیسے لوگ. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا گراؤنڈ ہے ہماری. اور اس میں جو یعنی کہ جو شاعر حضرات ہیں وہ اپنی شاعری تنقید کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، اور تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی. تنقید برائے اصلاح کے زمرے میں جو ہے ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اسے اجاگر کرے. تو میں 2012 میں سب سے پہلے ممبر بنا تھا پاک ٹی ہاؤس کا، جو وارلڈ سٹی کے انڈر یہ پاک ٹی ہاؤس ہے. اور یہ بہت، میں آپ کو اس کی ایک اور تاریخ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یوتھ کے لیے اور نئے لکھنے والوں کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے ماحول وہ پرووائڈ کر رہی ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی لوگوں کو تک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ پاک ٹی ہاؤس میں جو محافل ہوتی ہیں ان کو جو ہے آن کرے، اس میں پارٹیسپیٹ کرے. تو وہ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہونا، وہ کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے سامنے جو ہے وہ. لیکن دوسرا نعمان مجھے بتائیے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو کتاب پڑھنے کا شوق ہے خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کیا ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شارٹ کٹ جو ہے راستے ان کو جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بس نوٹس مل جائیں. اور ایک کسی انگلش رائٹر نے کہیں پہ میں نے پڑھا تھا، وہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پڑھ لیجئے، اور آپ کو ان کی بات اس عمر کے حصے میں پسند نہیں آ رہی ہوتی عموماً کہ یار یہ ہر ٹائم مجھے اس طرح سے کہتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اس وقت جاری ہوتے ہیں جب آپ اپنے ایک فرینڈ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا سا پیپر کروا دیجئے. یا جیسے ہمارے ہاں عموماً کوشش ہم لوگ کرتے ہیں جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دکھانے کے بجائے اپنے پیپر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ کہیں اس کے نمبرز میرے سے زیادہ نہ آ جائے. تو یہ کمپٹیشن ہے، یہ ہمیں عمر کے اس حصے میں جو ہے، جس حصے میں ہم ہوتے ہیں تب تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو اس وقت جاری ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمیں پیپر کروانے سے یا کچھ بتانے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچوں کے اندر جو لٹریچر کا شوق پیدا کرنے کے حوالے سے کتنا اہم کردار ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، وہ میں ان کے اداروں کے متعلق کیا بات کر سکتا ہوں. آج کل جو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، ادارے تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یوتھ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے ہم تعلیم کو جو ہے وہ اجاگر کر سکیں، روشناس کر سکیں. اور جیسے کہتے ہیں کہ اے آئینہ تو ہم سے بہت اچھا ہے، ہم تو اتنے بھی روح شناس نہ تھے. تو وہ روح شناسی کا جو جذبہ ہے تعلیمی ادارے نو ڈاؤٹ بہت ہمارے معروف تعلیمی ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کا بھی رول ہے کہ ان کو جو ہے وہ خود سے بھی، جب تک آپ خود سے اسٹڈی نہیں کریں گے تو کوئی بھی تعلیمی ادارہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے گا ہیلپ آؤٹ، جب آپ نے خود ایکسرسائز نہیں اس کی کرنی جو آپ نے ریڈ کیا ہے یا جو آپ نے جو لوگوں تک جو ہے نا پہنچایا. دوسرا نعمان، آپ مجھے بتائیے، آپ کا لٹریچر میں کافی دلچسپی ہے، تو کس شاعر کو اور مصنف کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جی، میں ناصر کاظمی صاحب مجھے بہت پسند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب جالب صاحب ہیں، فیض احمد فیض صاحب ہیں، ان کی شاعری، اور غالب تقی میر غالب اور اقبال، یہ شاعر جو ہیں وہ میں یقین جانیے میں بہت چھوٹی ایج میں تھا، جب میں اسکول میں تھا تو میں نے ان کے شعر جو ہے وہ میں نے یاد کرنا شروع کر دی تھا، اور مجھے خود ہی یاد ہو جاتے تھے، مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کوئی ہماری نظر بھی کوئی شعر کرے پھر ان کا؟ جی، کہتے ہیں ہمارے گھر کے دروازے پہ ناصر، ہمارے گھر کے دروازے پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ غم کی نمائندگی کتنی خوبصورت انداز سے اور کتنے مختصر الفاظ میں جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. اور میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک چیز ایڈ کرنا، جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ جو عاشق ہے اس کی 2 عیدیں جو ہیں ہوتی ہیں، وہ یہ بھی بڑا انفارمیٹیو، انہوں نے فرمایا کہ ایک عید اس کی وہ ہے کہ جب وہ اپنی انا کو مار لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری عید اس کی تب ہوتی ہے جب وہ خود مرتا ہے، یعنی کہ وہ محبوب حقیقی کے سامنے جب جاتا ہے تو اس کی اصل عید وہ ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا. تو اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی لکھی ہوئی شاعری بھی آپ کو وومنس امپاورمنٹ کے اوپر جو نثری نظم ہے وہ بھی میں آپ کو، جس طرح آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو پیش کروں گا.